حضرات گرامی، قرآن کریم میں سورہ زلزال ہر سورہ کی اپنی اہمیت فضیلت ہے۔ اللہ اس کی آخری دو آیات میں ارشاد فرما رہا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ یہاں یہ نہیں اللہ نے فرمایا کہ جو مؤمن نیکی کرے گا ذرہ برابر بھی تو وہ اس کی بھلائی کو دیکھے گا، اور جو کافر برائی کرے گا وہ اس برائی کو دیکھے گا، بلکہ اللہ نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ من یہاں پہ اب فَمَن يَعْمَلْ، کیونکہ ادغام کا قانون ہے، نون یہ سے جب ملتا ہے تو من ہو جاتا ہے، جبکہ یہ من یعمل، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ اور جو بھی یہاں یہ نہیں ہے کہ مؤمن، بلکہ کوئی بھی اگر نیکی کرے گا تو وہ نیکی کا نتیجہ دیکھے گا، اور اگر کوئی بھی برائی کرے گا تو وہ برائی کا نتیجہ دیکھے گا، اور چاہے وہ اچھائی ذرہ برابر ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی اللہ کے نزدیک ذرہ برابر نیکی بھی اہمیت رکھتی ہے، اور ذرہ برابر برائی بھی اہمیت رکھتی ہے۔ یہ تصور جو اللہ نے کانسیپٹ دیا ہے وہ اچھائی برائی کا، ایک ذرہ یعنی ایک پارٹیکل، ایک بہت چھوٹی سی چیز بھی ہو اچھائی، وہ ضائع نہیں ہوتی۔ کئی افراد یہ سوچتے ہیں میں نے اتنی بڑی نیکی کی کسی نے دیکھی نہیں، اللہ فرما رہا ہے نہیں، یہ نہ سوچو کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا، کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ اور بعض اوقات انسان یہ سوچتا ہے کہ میں کوئی بڑا ہی کام کروں گا، نہیں، چھوٹے چھوٹے کام کیجئے، اللہ بڑے بڑے کاموں کی توفیق عطا کر دیتا۔ وہ افراد جو بڑے بڑے کام کرنے کے لیے سوچتے رہتے ہیں انہیں چھوٹے چھوٹے کاموں کی بھی توفیق نہیں ملتی، لیکن جو چھوٹے چھوٹے کام کرتے رہتے ہیں اللہ انہیں کوئی بڑی توفیق دے دیتا ہے۔ آج ایک ایسے مومن جن کے ساتھ میں نے سفر کیا، وہ کہتے ہیں ایک حدیث میں ہے کہ ایک مومن کو پہچاننا ہو تو تین چیزوں سے پہچانا جاتا ہے ایک مومن۔ ایک سفر سے، دوسرا دسترخوان پہ، تیسرا لین دین۔ تو میں نے ان کے ساتھ سفر بھی کیا اور دسترخوان پہ بھی بیٹھا۔ سفر میں بھی پتہ چل جاتا ہے کہ انسان کتنا مومن ہے۔ بڑھاپے کے باوجود، کمزوری کے باوجود ان کے فرزند ساتھ میں تھے، زیارت کا سفر تھا۔ زیارت کا سفر سخت ہوتا ہے، وہاں پہ ہر انسان کھل کے بالکل کھلی کتاب بن جاتا ہے۔ توجہ ہے میرے ساتھ؟ If you want I can switch to English if that's what you want. Is everyone okay with my Urdu? تو انسان کھلی کتاب ہوتا ہے۔ سفر ایک ایسی چیز ہے جس میں انسان چھپ نہیں سکتا، انسان کی شارٹ کمنگ سامنے آ جاتی ہیں، اس کا صبر، تحمل، برداشت، عدم برداشت، سب کچھ سامنے آ جاتا ہے۔ اور انسان اگر بزرگ ہو اور سفر زیارت پہ جائے تو وہاں دو چیزیں بہت نمایاں ہوتی ہیں، ایک صبر اور دوسرے انسان کی رغبت۔ یہ اصطلاحات تھوڑی سی توجہ کر لیں گے۔ رغبت کیا ہوتی ہے؟ انسان عبادت میں، زیارت میں رغبت کتنی ہے اس کی؟ ایک مومن کی اللہ اور اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ رغبت اس کے ایمان کے درجات کو پہچانواتی ہے۔ اور میں نے مرحوم میں دیکھا کہ وہ بہت زیادہ رغبت سے سب سے پہلے تیار کھڑے ہوتے تھے، اپنا عصا لیا ہوا، فوراً کوٹ پہننا، تیار ہو کے نیچے آ جاتے تھے۔ مولانا صاحب آپ نے ٹائم کہا تھا میں زیارت پہ۔ اذان گرامی، یہ انسان کی زیارت میں جو رغبت ہے یہ اس کی عبادت کی رغبت کی نشانی ہے۔ امام سجاد کی دعاؤں میں آپ دیکھیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی، تو اس میں مناجات ہے امام کی، 15 مناجات ہیں۔ ان مناجات میں ایک تصور ہے دعا کا، ایک ہے مناجات کا۔ دعا پکارتا انسان اس کو ہے جو دور ہو، اور مناجات ہے نجوہ سے سرگوشی کرنا، وسپر کرنا۔ وسپر انسان اس کے ساتھ کرتا ہے جو قریب ہو۔ توجہ ہے میرے ساتھ؟ سب سے پہلے مولا امیر نے تصور دیا کہ اللہ دور کب ہے کہ دعا کر رہے ہو، مناجات کرو بہت قریب ہے۔ وہ اللہ خود کہہ رہا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کی شہرگ سے زیادہ قریب ہیں۔ تو اللہ سے سرگوشی کرو، مناجات کرو۔ تو امام سجاد کی مناجات ہے 15 ہمارے بہت سے علماء کہتے ہیں، بڑے بڑے عرفاء، وہ کہتے ہیں شیعوں کے پاس جو سب سے بڑا دعاؤں کا خزانہ ہے اس میں صحیفہ سجادیہ، اور اس میں بھی مناجات 15۔ یہ جو 15 مناجات ہیں، مفاتی میں ہیں، ہر جگہ پہ ہیں، پتہ نہیں لوگوں نے کبھی ان کو پڑھا، ترجمہ پڑھا، وہ اس میں ایک خزانہ ہے، اللہ سے راز و نیاز کا خزانہ مناجات 15 میں۔ امام سجاد کی جو مناجات ہیں اس میں
مولا علی کی مناجات مختصر ہے، بہت زیادہ ہیں لیکن ہم تک جو پہنچی ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ امام سجاد نے خود لکھوا کے کہا میرے شیعوں کو پہنچا دینا میری یہ 15 مناجات، یہ 15 the 15 مناجات آف امام سجاد. اس میں مولا فرماتے ہیں ایک ایسی مناجات ہے جو راغبین. کیا ہوتا ہے کہ انسان عبادت میں نا بعض اوقات اکتاہٹ سے محسوس کرتا ہے، خدا نخواستہ اکتاہٹ سمجھتے ہیں، you feel a burden on your shoulders. I'm talking to Allah, so it's a burden. I'm doing ibadat, I'm doing namaz, it's a burden. مولا سجاد فرماتے ہیں کچھ ایسے عبادت کرنے والے ہوتے ہیں جنہیں اللہ سے ملنے کا، دعا مانگنے کا اشتیاق ہو جاتا ہے، وہ مشتاق ہوتے ہیں، جس کو رغبت ہوتی ہے نا وہ مشتاق ہو جاتا ہے. You know someone you love, you want to spend more time with them. Imam Sajjad says spend more time with Allah subhanahu wa ta'ala. He is the one who you should love. The real love is with Allah subhanahu wa ta'ala. So مناجات سے مشتاق، جن کے اندر اللہ سے ملنے کا اشتیاق ہو، شوق ہو، راغبین، مشتاقین. یہ جو اصطلاحات ہیں نا یہ تھوڑی سی اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، عام طور سے تو غزل میں ہی ہوتی ہیں، لیکن عربی میں عرفاء اسے بہت استعمال کرتے ہیں. توجہ ہے میرے ساتھ؟ کیونکہ اس سارے ثواب کی وجہ سے میرا ٹاپک بالکل مختلف ہے تو تھوڑا سا ساتھ دیجیے گا. تو عزیزان گرامی یہ اللہ سے اشتیاق رکھنا، someone you love you want to spend more time with. ہوتا کیا ہے لوگ مسجد میں لیٹ آئیں گے لیکن جانے میں سب سے جلدی کرتے ہیں، یعنی ٹائم اللہ کے ساتھ کم سپینڈ کرتے ہیں. لیکن کچھ ایسے وقت آ جاتا ہے کہ وہ جب اللہ سے مناجات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ ختم نہ ہو. کچھ ایسے اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں. مولا امید طویل سجدے کرتے تھے، رسول خدا، اہل بیت، ان کے سجدے طویل تھے، عبادات اللہ کے ساتھ، مناجات عجیب و غریب تھیں. اور انہی میں امام سجاد علیہ السلام کے جن کے طویل ترین سجدے. عام طور سے انسان چاہتا ہے جب اچھا وقت گزر رہا ہو نا، اچھے ٹائم پہ عبادت کرتے ہیں. بہت سے لوگ اچھے ٹائم میں عبادت کرتے ہیں. You know, when you are having good time in life, that's when you spend time with God. Yes? There are some people who are opposite. In bad times they will turn to God. When the bad times come, they will say, Ya Allah, I need you. As soon as the good time comes, they say, okay, I'll leave God. I don't need him anymore because this is what I was praying for. میں تو عبادت اسی لیے کر رہا تھا کہ اچھا وقت آ جائے، اچھا وقت آ کے تو پھر اللہ کی کیا ضرورت ہے. کچھ لوگ اپوزٹ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا وقت ہے تو اللہ کی عبادت کرو، راز و نیاز کرو. جیسے برا وقت آتا کہتے ہیں اب کس بات کی عبادت، اب کس بات کا راز و نیاز. جب میں اچھے وقت میں اللہ کی عبادت کر ہی رہا تھا اس نے کیوں مجھے برا وقت دیا، اب نہیں عبادت کروں گا. دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں. I hope people understand my words. You have both types of people. Yes? کچھ لوگ اچھے وقت میں عبادت کرتے ہیں، برے وقت میں نہیں کرتے. کچھ برے وقت میں کرتے ہیں، اچھے وقت میں نہیں. اللہ کہتا ہے میں اچھا وقت بھی بھیجتا ہوں امتحان اور آزمائش کے لیے، اور برا وقت بھی دیتا ہوں آزمائش کے لیے. Both good and bad times, good financial condition and bad financial condition only come for trials. Surah Fajr, verse number 15, 16, if you look at these verses. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَ. You know, Allah says, some people when Allah subhanahu wa ta'ala gives them wealth, they say, Allah has dignified me. And the others, when Allah takes away the wealth, they say, Allah has disgraced me. اللہ نے مجھے عزت دی ہے، ربی اکرمن، اللہ نے مجھے کرم کیا ہے، مجھے عزت دی ہے. کیوں؟ اس نے مجھے دولت دے دی. کچھ کہتے ہیں اللہ نے میری دولت چھین لی، اس کا مطلب ہے اللہ نے میری توہین کی ہے. اللہ کہتا ہے نہ میں دولت دیتا ہوں کہ میں راضی ہوں، نہ چھینتا ہوں کہ ناراض ہوں. دولت دیتا بھی امتحان کے لیے ہوں، دولت چھینتا بھی امتحان کے لیے ہوں. You know, both are trials. Many people Allah gives the wealth and says, let's try them with wealth. Do they fulfill their obligations? And with some people Allah says, let's take away their wealth and try them. Do they still fulfill their obligations? تو دونوں اللہ دولت دیتا بھی ہے امتحان کے لیے، چھینتا بھی ہے امتحان کے لیے. کچھ اس میں فیل ہو جاتے ہیں، اس میں کامیاب، کچھ اس میں فیل ہو جاتے ہیں، اس میں کیا. اللہ کہہ رہا ہے ہر حالت میں کہو الحمدللہ رب العالمین. آج دنیا بھر میں حالات خراب ہیں تو ہر آدمی کمپلین کر رہا ہے، لیکن امام سجاد 14 معصومین میں انہیں لقب دیا گیا زین العابدین کا. بابا کا لاشا پڑا ہے، پھپھیوں کی چادریں چھن رہی ہیں، امام کے گلے میں توق ہے، پھر بھی کہہ رہے ہیں پروردگارا تیرا کیسے شکر ادا کروں، تو نے میرے بابا کو اس حالت میں بھی جو تو نے عزت دی ہے وہ دشمنوں کو نہیں دی. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ پروردگارا میں قیدی ہو کے بھی باعزت ہوں، یزید تخت پہ بیٹھ کے بھی ذلیل ہے.
اسی لیے چوتھے امام کا لقب ہے زین العابدین، عابدوں کی زینت، عبادت کرنے والوں کی زینت۔ وہ اس حالت میں بھی کمپلین نہیں کر رہے، شکر ادا کر رہے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی، میں بہت زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، تھوڑا سا میرے ساتھ دیجیے۔ ساتویں امام زندان میں ہیں، you know he's in the jail, the seventh imam. He spent the most time in jail. Out of all the prophets alayhimus salam, out of all the imams alayhimus salam, he spent the most time in the jail. You know, usually if a person is good, they will start complaining, Ya Allah, why am I in jail? I was a good person, I should get out. ایک جملہ ساتویں امام سے شکوے کا نہیں ملتا، اللہ سے شکایت کا نہیں ملتا۔ زندان میں بھی کہہ رہے ہیں پروردگارہ تیرا کیسے شکر ادا کروں، میں نے تجھ سے تنہائی مانگی تھی، تو نے ایسی تنہائی دی ہے کہ نہ سوائے تیرے کوئی اور ہے نہ سوائے میرے کوئی اور ہے۔ یعنی زندان میں بھی جو شکر بجا لائے، اسی لیے اللہ نے کہا یہی تو کاظم ہے۔ دیکھیں ایک موسیٰ گزرے ہیں، نبی موسیٰ علیہ السلام، تو ان کی ہیبت مشہور تھی، ذہنوں میں ہے نا، ان کی ہیبت مشہور تھی۔ اللہ نے کہا نبی موسیٰ کی ہیبت مشہور ہے، اب مجھے ایک امام موسیٰ بھیجنا پڑے گا جو کاظم ہو، جسے غیظ پہ ہیبت پہ پورا کنٹرول ہو۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امام موسیٰ کا زندان میں اتنی بڑی بڑی آزمائشیں، جناب یوسف زندان میں رو پڑے، پروردگارہ مجھے آزادی چاہیے، اور نہیں برداشت کر سکتا۔ 7 سال سے زیادہ زندان میں رہے، کمپلین روئے، تو کیا کیا جناب جبرائیل نے؟ ابھی تو نہ روتے تھے نا، یہاں تک کہ حدیث میں ہے، روایت میں ہے کہ جب زندان میں روتے تھے تو سارے قیدی کہتے تھے دروغہ سے، یوسف سے کہو یا دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے، دن رات روتا ہے، ہم آرام نہیں کر سکتے، سو نہیں سکتے۔ لیکن امام حفتم علیہ السلام کے لیے نہیں ملتا کہ آپ نے کبھی کمپلین کی ہو۔ ایک دن مولا نے کبھی شکوہ نہیں کیا کہ پروردگارہ اگر تو اس میں راضی ہے کہ میں زندان میں رہوں تو میں اس میں راضی ہوں۔ رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ، this is the highest level of service to Allah subhanahu wa ta'ala۔ اللہم صلی علی محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں ایسے؟ دیکھیں عام طور سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا میں راضی رہنا نا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے وہ کہلاتا ہے رضی اللہ عنہ۔ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو گیا تو ہے رضی اللہ عنہ۔ یہ کون ہوتے ہیں؟ گناہگار لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا یعنی اللہ کو راضی کر لیں۔ پلیز ایوری ون اف یو پے اٹینشن، the ones who try and please اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ کہلاتے ہیں رضی اللہ عنہ۔ کون ہے؟ اللہ ان سے راضی ہو جائے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں پروردگارہ تیری رضا میں ہم راضی رہیں، جو تو فیصلہ کرے اس میں میں راضی رہوں۔ اسے کہتے ہیں رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ یہی جو ہے وہ اللہ کی طرف ریٹرن کر رہا ہے، اللہ کی رضا میں راضی، کہیں کمپلین نہ کریں، اللہ کی ہر مرضی پہ تسلیم، سبمیشن، ٹوٹل سبمیشن ٹو اللہ سبحانہ وتعالی۔ دس از اے ڈفرنٹ لیول۔ تو اب اللہ سبحانہ وتعالی جو میں نے آیت لی ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ ایک ذرہ برابر بھی اللہ کے سامنے کوئی نیکی کرے، خیر کا کام کرے تو وہ ضائع نہیں ہوتا، وہ اسے دیکھے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، یہاں تک علماء نے بحث کی، وہ کہتے ہیں کہ دو باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں، دو مومن، دونوں نماز نہیں پڑھتے تھے مثال کے طور پہ، ایک کا بیٹا اس کی نمازیں پڑھوا لیتا ہے، دوسرے کا بیٹا نمازیں نہیں پڑھواتا۔ وہ کہتے ہیں کیوں؟ یہ اللہ نے اس کے دل میں کیوں ڈالا اپنے باپ کی نمازیں پڑھوا لے، دوسرے کا بیٹا باپ کی نمازیں نہیں پڑھوا رہا؟ وہ کہتے ہیں باپ ہی کی کوئی نیکی تھی جس وجہ سے بیٹے نے باپ کی نمازیں قضا پڑھوائے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ عزیزان گرامی، اہل بیت علیہ السلام کی جو اگزامپل ہے نا وہ عجیب و غریب ہے، وہاں پہ انسان پہنچ نہیں سکتا۔ بہت سے لوگ تو سمجھ ہی نہیں پاتے، کمپلین کرتے، کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی، اپنے بیٹے دے دی۔ امام حسین نے اپنے بیٹے، جناب زینب نے اپنے بیٹے امام حسین پہ قربان کر دیا، میں تو کبھی ایسا نہ کرتی۔ مجھ سے ایک دفعہ ایک مومنہ لڑ پڑی، کہیں گے جناب زینب نے اپنے بیٹے دے دی، میں تو کبھی اپنے بیٹے قربان نہ کروں، میں خود جا کے مر جاتی۔
عزیزان گرامی یہ قربانی کا جذبہ کوئی نہیں سمجھ سکتا سوائے آل محمد علیہ السلام کے. اور یہ جو آپ اور میں سمجھ رہے ہیں نا، یہ صرف اس لیے سمجھ رہے ہیں کیونکہ ہم بچپنے سے اس فرش عزا پہ بیٹھے ہیں اور سنتے آئے ہیں، اس لیے ہم نے قبول کر لیا. پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے. یہ اتنی بڑی عظمت ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے بھی پہاڑ ہونا ضروری ہے. اسے کوئی نہیں سمجھ سکتا. یہ میں اور آپ اس لیے سمجھ رہے ہیں کیونکہ ہم بچپنے سے اس فرش پہ بیٹھے ہیں، ہم نے سنا ہی یہ ہے. اگر ایک نئے آدمی آ کے اتنی بڑی قربانی کوئی نہیں دے سکتا. عزیزان گرامی، اہل بیت کی قربانیاں سمجھنے کے لیے بھی بہت بڑا دماغ چاہیے، بہت بڑا دل چاہیے. اتنی بڑی قربانیاں کوئی نہیں دیتا کیونکہ ہم نے بچپنے سے سنا کہ کیا مطلب، کیوں اتنی بڑی قربانی دی. جناب زینب کبریٰ سلام علیہ. عزیزان گرامی، جب تک اپنے امام سے اتنا عشق نہ ہو، یہ صرف بھائی کے لیے نہیں قربانی تھی، ہاں he happens to be her brother, the imam of her time happens to be her brother. جناب زینب صرف مولا حسین کی بہن نہیں تھی، امامت کی بہن تھی. کچھ لوگ پہنچ گئے میرے جملے پہ، شاید یہ جملہ میں سمجھا پاؤں. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، یوسف الزہرا بلندتر صلوات محمد. میرے جملے پہنچ رہے ہیں اذان گرامی؟ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا صرف امام حسین کی بہن نہیں تھیں، امامت کی بہن تھیں. جناب عباس علیہ السلام صرف مولا حسین کے بھائی نہیں تھے، امامت کے بھائی تھے. ان کا رتبہ اتنا بلند تھا. ان ہستیوں کے رتبے بہت بلند ہیں. ہم اپنے اوپر قیاس نہ کریں. یہ نہ سوچیں کہ میں تو یہ نہیں کر سکتا. بھئی آپ نہیں کر سکتے تبھی تو آپ ہیں، آپ وہ نہیں ہیں. عزیزان گرامی، ان کی عظمت اتنی زیادہ ہے، ان کی عظمت کو سمجھنے کے لیے بھی بہت زیادہ عقل، ادراک، فہم، فراست اور ایمان کی ضرورت ہے. عزیزان گرامی، یہاں تک کہ علماء کہتے ہیں کہ بہت سی چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہمیشہ کہو ایک حدیث سن لیجئے. یہ امام معصوم صاحب کی حدیث ہے، مولا امیر سے بھی ہے، متعدد ائمہ سے، 8ویں امام سے بھی ہے، اور ظاہراً ایک اور امام سے بھی ہے. حدیثنا صعب مستصعب. Our words are difficult and they've been made difficult. ہمارے الفاظ، ہماری احادیث جو ہیں وہ بہت سخت ہیں. لا يتحملہ، no one can tolerate, no one has a potential to accept the hadith of the Imam al-Sahab. کون کہہ رہے ہیں؟ امام خود کہہ رہے ہیں. کسی میں تحمل نہیں ہے ہماری حدیث کو برداشت کرنے کا. الا نبی مرسل، اللہ کے کوئی نبی مرسل ہو، اور ملک مقرب، اور اللہ کا کوئی مقرب فرشتہ ہو، عام فرشتہ بھی نہیں، اور مؤمن امتحانہ اللہ قلبہ للایمان، اور وہ مؤمن جس کے دل کا اللہ امتحان لے چکا ہو اور وہ کامیاب ہو چکا ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی. I hope I'm not confusing people. You see, the words of the Ahlul Bayt alayhim as-salam are difficult to understand. بہت ڈیپتھ ہے، بہت زیادہ گہرائی ہے، اور ان الفاظ کو سمجھنے کے لیے ایک عام مومن، کئی آپ جانتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، امام نے کیسے کہا ہوگا. کئی لوگ کہا ہوتا ہے لیکن وہ سمجھ نہیں رہے ہوتے. اس کو سمجھنے کے لیے بھی ہمارے ایک استاد کہتے تھے 1 کلو علم کے لیے 100 کلو عقل کی ضرورت ہوتی. اب یہ جو اردو سمجھنے والے ہیں وہ تو سمجھ گئے ہوں گے. فارسی کا محاورہ میں نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے. 1 کلو علم را 100 کلو عقل باید. 1 کلو, 1 kilogram of knowledge, you need 100 kilogram of wisdom. Did everyone understand the point I'm trying to make? Some people, very quickly ان کا کیا ہوتا ہے, بڑا جلدی پیمانہ چھلک جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ 1 کلو علم تو آگے ہوتا ہے, عقل نامی چیز نہیں ہوتی. وہ جتنی ہوتی ہے وہ زیادہ وہ گین کر چکے ہوتے ہیں, وہ کیپیسٹی پوری ہو جاتی ہے, بیچارے چھلک جاتے ہیں. کہتے نا کہ یار اس کو بڑی جلدی تھوڑا سا گین کیا نالج, تکبر آ گیا. یہ بڑی عجیب و غریب چیزیں ہیں. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ میں سخت باتیں تو نہیں کہہ رہا ہوں. عزیزان گرامی, بہت سے افراد بہت جلدی وہ, اب یہ اللہ کی ایک یہ اس کی نعمت ہوتی ہے کہ انسان سمجھے, اور سمجھنے کے لیے بھی یہ توفیق جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. توفیق الہی, بغیر توفیق اللہ توفیق دیتا ہے.
ایک حدیث یہ پچھلے دنوں عجیب و غریب ایک استاد کا جملہ ہے, یہ سن لیجیے. یہ وہ کہنے لگے کہ بھئی why did Allah give him more توفیق and give me less توفیق. توفیق yes, the potential, یہ جو ہماری کیپیبلٹیز ہوتی ہیں یہ توفیق. اللہ نے مجھے کم توفیق دی ہے, اس سے زیادہ توفیق دی ہے. کئی لوگ کمپلین کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں اچھا یہ کمپلین سے پہلے یہ سوچو یہ جو تمہارے پاس توفیق ہے تم نے پوری استعمال کر لی. جب یہی توفیق پوری استعمال نہیں کی تو پھر دوسرے کے متعلق کمپلین کیوں کر رہے ہو؟ اسے تو پہلے استعمال کرو. اگر یہ پوری ختم ہو گئی تو اللہ بڑھا دے گا. میرے جملے پہنچ رہے ہیں جان کے. جب انسان اس کو پوری طرح سے کیپیسٹی پوری یوز کر لے گا, اس کی پوٹینشیل اس کا بہت زیادہ ہے مجھ سے. ارے بھائی اپنا پوٹینشیل استعمال کر لیجیے, اللہ آپ کا پوٹینشیل بڑھا دے گا. میرے جملے پہنچ رہے ہیں. کمپلین وہاں کرنے کی جہاں انسان کہے نہیں اب یہاں پہ ختم ہو گیا, آگے جو ہے مجھے کوئی راستہ نہیں مل رہا. اذان گرامی اللہ, یہ جو انسان کا ہے, ایک جملہ سن لیجیے پلیز, میں جہاں پہ آپ کہیں گے میں ختم کر دوں گا. ٹیکنیکل موضوع میں نے لے لیا تھوڑا سا. کیا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ ہر چیز کا نا کیپیسٹی ہے. یہ جیسے میرے پاس گلاس ہے پانی کا, عام طور سے 250 ملی لیٹر کیپیسٹی ہوتی ہے. جگ میں 1 لیٹر 1.5 لیٹر کیپیسٹی ہوتی ہے. اب میں مثال کے طور پہ ایک جگ کی کیپیسٹی ہے 1.5 لیٹر, میں اس میں 2 لیٹر ڈالوں, کیا ہوگا؟ چلک جائے گا وہ سارا کا سارا, بس 1.5 لیٹر آئے گا, باقی گر جائے گا. اس روم کی مثال کے طور پہ لیٹ سے 1 ملین لیٹر, مجھے پتہ نہیں, میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں, 100,000 لیٹر جو ہے کیپیسٹی ہے. ہم 100,000 کیپیسٹی ہے, میں اس میں ملین ڈال دوں تو کیا ہوگا؟ فلڈ آ جائے گا, سارا کا سارا پانی بہہ جائے گا, نہیں آئے گا. تھوڑی سی توجہ کریں. کلو وعاء, مولا امیر علیہ السلام نے جو بلاغہ میں فرماتے ہیں ایوری یوٹینسل ہیز اے پوٹینشل, ہیز اے کیپیسٹی. وہ بھر جاتا ہے, جتنا اس میں ڈالیں گے نا اس کے بعد بھر جائے گا. الا وعاء العلم, ایکسپٹ فار دا یوٹینسل آف نالج, فانه يتسع بما جعل فيه. یہ جو یوٹینسل آف نالج یعنی جو ہمارا مغز ہے, دماغ ہے, مولا فرماتے ہیں اس میں جتنا نالج ڈالو گے, علم ڈالو گے, اتنی کیپیسٹی بڑھتی جائے گی. یہ کمپیوٹر نہیں ہے, یہ آپ کا فون نہیں ہے کہ آپ کہیں 500 جو ہے میگا بائٹ اس کی کیپیسٹی تھی, اب 1 ٹیرا بائٹ تھی, ختم ہو گیا, ڈیلیٹ کرنا پڑے گا. نہیں, مولا فرما رہے جتنا گین کرتے جاؤ گے اتنی کیپیسٹی بڑھتی چلی جائے گی. کیوں؟ یہ انسان کی بنائی ہوئی مشینری نہیں ہے, اللہ نے بنائی. اللہ نے اس میں کیپیسٹی بہت زیادہ دی ہے. اور جتنا سیکھو گے, کئی لوگ کہتے ہیں نا نہیں اور زیادہ پریشر نہیں تو بچہ کافی سیکھ چکا ہے, اب اس کے بعد کنفیوز. نہیں, ایسا نہیں ہوتا, یہ غلط ہے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں. ہم لوگ عام طور سے انڈیا پاکستان میں کہتے ہیں نا بچے کو ابھی سے پریشر دینا شروع کر دیا ہے, یہ کیا ابھی سے بیچارہ یہ اس کو. نہیں, ایسا نہیں کہنا چاہیے. جتنا بچے کو سکھائیں گے, کہتے ہیں نا ینگ چلڈرن, اس کے اندر کیپیسٹی ہوتی ہے کئی زبانیں سیکھنے کی. ہم کہتے ہیں ہائے بچہ تھک جائے گا, دوسری زبان بھی سکھاؤ بیچارے کو. نہیں, پیدائشی بچہ 5-6 زبانیں کیپیسٹی رکھتا ہے سیکھنے کی. لیکن ہم پہلے سے اس کو, ماں باپ کی عام طور سے عادت ہوتی ہے نا میرے بچوں کو زیادہ پریشر نہیں دو. بیٹا آج کیا بھی نماز پڑھو گے, پہلے کھانا کھا لو, آرام کرو, تب تک نماز قضا ہو گئی. تم نے 6 روزے تو رکھ لیے نا, اب 1 آدھا ہفتہ بریک لے لو. جتنی ماں کو محبت ہے, باپ کو محبت ہے, اس سے زیادہ اللہ کو محبت ہے. وہ رحمان و رحیم ہے. جب وہ کہہ رہا ہے نماز قضا نہیں کرو, روزہ قضا نہیں کرو, تو ماں باپ کیوں قضا کروا رہے ہیں؟ توجہ فرما رہے ہیں جانے کے. تو انسان کی کیپیسٹی بہت زیادہ ہے. اللہ یہ کہ بچہ واقعاً بیمار ہو یا بھی چھوٹا ہے تو پھر اس کو ماں باپ کو حق ہے کہ اس کو روکیں. لیکن جانے کے یہ کیپیسٹی انسان کی, چھوٹے چھوٹے سے کام. نیور aim for something big, always start with something small and Allah will give you the tawfiq for something big. Meaning, I'm not saying that don't aim for something high. No, always have a high aim. I'm saying that don't always look for big opportunities to do good deeds. Start with small and Allah will give you the opportunity to do something big. Many people say, I will only do something big. I'm not going to do little things. They never get the chance to do something big. One of the qualities, یہ جو آج ہم جن مرحوم کی مجلس میں آئے ہیں, ان کی کوالٹی یہ تھی, وہ یہ نہیں سوچتے تھے یہ کام چھوٹا ہے. وہ ہر نیکی کرتے رہتے تھے. عزیزان گرامی, اللہ نیک اولاد جو دیتا ہے یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے.
حضرات گرامی، یہ جو نیک اولاد ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، کوئی انسان نیکیاں کرتا ہے تو اللہ ریٹرن میں، تو اب یہ بہت سی کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کئی لوگ نیک نئی اولاد ہوتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ میری کوئی گناہ ہوگا. نہیں، یہ بھی آزمائش ہے. جب جناب نوح کی اولاد نیک نہیں ہے تو اللہ انہیں بھی آزمائش دے سکتا ہے، آزمائش بھی ہو سکتی ہے. لیکن ہر موقع پہ کبھی اللہ سے لڑیں نہیں، شکوہ نہیں کریں، ہر حال میں اللہ کو کہیں الحمدللہ رب العالمین. جو بھی الحمدللہ کہتا ہے نا ہر حال میں، ایک حدیث میں ہے کہ ہر نماز پڑھنے والا اس کے لیے دعا کرتا ہے جو ہمیشہ اللہ کی حمد بجا لائے. Anyone who always says alhamdulillah, everyone who prays namaz prays for them. کا مولا کہا جو الحمدللہ کرنے والے ہیں ان کے لیے کہا کہ تم جب نماز پڑھتے ہو تو کہتے ہیں نا سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ سن لے اس کی جو بھی اللہ کی حمد کرتا ہے. بھئی آپ دعا کر رہے ہیں، کس کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ جو حمد کرتے ہیں ان کے لیے. آپ جب رکوع سے اٹھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ. یہ آپ رکوع سے اٹھتے ہوئے دعا کر رہے ہیں جو اللہ کی حمد کرتے ہیں پروردگارہ تو ان کی بات کو سن لے. سمع اللہ، یہ دعا ہے، دعائیہ جملہ. May Allah listen to the dua of whoever says alhamdulillah، جو اللہ کی حمد کرے. یہ حمد کرنا، ہر حال میں شکر کرنا. ایک پتہ نہیں، یہ مجھے شیعہ ریفرنس نہیں ملا اس کا بھی، پڑھوں لیکن جملہ بہت اچھا اور according to the teachings of Ahlul Bayt correct ہے. It is correct according to the teachings of Ahlul Bayt. I have not been able to find this in Shia hadith books. اب میں پیش کر رہا ہوں، اس کو سنیے گا. تو اب شیعہ حدیث کتاب میں مجھے بھی نہیں ملا، لیکن یہ اہل سنت کی کتابوں میں ہے حدیث کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جا رہے تھے کوہ طور پہ تو ان کے ماننے والوں میں سے ایک نے کہا، کہنے لگے موسیٰ اللہ نے مجھے اتنا دے دیا ہے، اللہ سے کہیں بس اب اور نہ دے، میرے پاس رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہے نعمتوں کی. اتنی نعمتیں دی ہیں. پرانے زمانے میں لاکرز نہیں ہوتے تھے، بینکس نہیں ہوتے تھے، کسی کے پاس جگہ رکھوا نہیں سکتا، کیا کروں کہاں رکھوں، اتنی نعمتیں اتنی نعمتیں. کہا اے موسیٰ اپنے اللہ سے کہیں کہ مجھے اور نہ دے، بہت ہو گیا، بہت زیادہ میرے پاس. ٹھیک ہے کوہ طور پہ جا رہا ہوں کہہ دوں گا. دوسرا کیا کہا، موسیٰ اللہ سے کہ مجھے بھی کچھ دے دے، مجھے کچھ دیتا ہی نہیں ہے. Did you all understand that too؟ ایک نے کہا کہ مجھے بہت دے دیا بس کرے، دوسرے نے کہا مجھے بھی کچھ دے دے، مجھے کچھ نہیں دیا. جناب موسیٰ کوہ طور پہ کہا پروردگارہ میرے وہ دو ماننے والے، پہلے نے کہا کہ بس اب اور نہ دے، بہت دے دیا. کہا موسیٰ اپنے اس ماننے والے سے کہو میرا شکر ادا کرنا بند کر دے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جو زیادہ شکر کرتا ہے when you thank Allah subhanahu wa ta'ala more he gives you more، وہ شکر کرنا بند کر دے، میں اسے دینا نعمتیں دینا بند کر دوں گا. کہا پروردگارہ دوسرے میرے ماننے والے نے کہا کہ مجھے بھی کچھ دے دے. کہا اس سے کہو شکوے شکایتیں بند کر دے. وہ جب شکایتیں بند کر دے گا میں اس کو دینا شروع کر دوں گا. وہ ہمیشہ لڑتا رہتا ہے، ہر جگہ میری کمپلین کرتا، کہتا ہے اللہ نے مجھے کچھ، ہر جہاں بیٹھتا ہے میری برائیاں کرتا. کچھ لوگ ہوتے ہیں غیبت کرنے کا، وہ اللہ کی ڈائریکٹ کر رہا ہے ہر جگہ برائیاں، اللہ نے مجھے کچھ نہیں دیا، مجھے کچھ نہیں دیا، ہر جگہ بیٹھتا ہے میری برائیاں کرتا. جناب موسیٰ واپس آئے، دونوں سے کہا کہ بھائی تو شکر کرنا بند کر دے، اللہ تجھے اور دینا شروع کر دے گا. کہا کیسے شکر نہ کروں، اس نے دیا ہی اتنا زیادہ، کیسے اس کا شکر ادا نہیں کروں، اس نے اتنا دیا تو میں ہمیشہ شکر ادا کرتا ہوں. دوسرے والے سے کہا بھائی تو کمپلین بند کر دے. کہا کیسے کمپلین بند کر دوں، اس نے دیا ہی نہیں ہے، ابھی بھی لڑ رہا ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پہ ایک مرتبہ اللہ سے کہا پروردگارہ مجھے ایسا بنا دے کوئی میری کمپلین نہ کرے، میک می سچ دیٹ نو ون کمپلینز اباؤٹ می. جناب موسیٰ سے اللہ نے فرمایا موسیٰ آپ مخلوق ہیں، میں خالق ہوں، صبح سے رات تک سارے میری ہی کمپلینیں کرتے رہتے مجھ سے، تو آپ کو کیسے بنا دوں ایسا مخلوق ہو کے کہ آپ کی کوئی کمپلین نہ کرے. جملے پہنچ رہے ہیں؟ جناب موسیٰ کہہ رہے مجھے ایسا بنا دے کہ کوئی میری شکایت نہ کرے، کوئی شکوہ نہ کرے، کوئی کمپلین نہ کرے. موسیٰ میں خالق ہوں، صبح سے رات تک لوگ مجھے ہی کمپلینیں کرتے رہتے، میری ہی، مجھ سے یہ نہیں کیا، میرے ساتھ یہ ہو گیا، یہ نہیں کرتا اللہ، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے کہ میں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، میں نے وعدہ کیا تھا، آپ کہیں گے کہ بار بار کہے جا رہا اور مجلس ختم نہیں ہو رہی. صلوات پڑھیں محمد علیہ، تھوڑا تھوڑا سا اگر آگے آ جائیں گے تو دیکھیں. اللہم صلی علی محمد و آلہ.
محمد وآل محمد وعلیہ السلام محمد وآل. تھوڑی سی اور توجہ کریں گے تھوڑی دیر. میدان گرامی جناب یہ جناب موسیٰ کے مقام سے گزر رہے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی شکوہ کر رہا ہے, پروردگارہ میں موسیٰ یہ اللہ نے کیا بنایا, یہ ورم نہیں ہوتے, کیچوا کہتے اردو میں, کیا ہے یہ, بارش ہوتی ہے سارے ورمز نکل آتے ہیں, یہ کالے کالے سے زمین کے اوپر سارے عجیب سے, یہ نہ بناتا اللہ اسے تو کیا ہو جاتا. جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو نے ایک دفعہ کہا ہے وہ 100 دفعہ کہہ چکا, پروردگارہ میں بالکل سیدھا سیدھا سا ہوں, یہ انسان تو نے ٹیڑھا میڑا بنایا, ہر دفعہ میرے پہ پاؤں رکھ کے چلے جاتے. تو بھی شکوہ کر رہا ہے وہ بھی شکوہ کر رہا ہے, کیا اس میں عزیزان گرامی انسان اگر شکوے کے بجائے شکر سیکھ لے, شین شکوے کے لیے بھی ہے, شین شکر کے لیے بھی ہے, یہ شکر انسان کی پوری زندگی بدل دیتا ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. جناب ایوب علیہ السلام سے کیوں اتنا بڑا امتحان لیا اللہ نے, جانتے نا کتنے بڑے بڑے آزما. صبر ایوب مشہور ہے, کہتے ہیں جناب ایوب کا صبر بعد میں مشہور ہوا, پہلے ان کا شکر مشہور تھا. شیطان نے کہا تھا پروردگارہ اتنا شکر بجا لاتا ہے, تو نے نعمتیں اتنی دی ہیں, چھین لے پھر دیکھتا ہوں شکر کرتا ہے یا نہیں. وہ اس میں بھی کہتے تھے پروردگارہ تیرا شکر ہے, تو نے ہی بیٹے دیے تھے, اگر تو نے لے لیے تو کیا کہوں, تو نے ہی گھر دیا تھا, اگر چھین لیا تو کیا کہوں, تو نے ہی فصلیں دی تھیں. عزیزان کرام یہ شکر عجیب نعمت ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. لیکن اللہ کہہ رہا ہے شکر بجا لاؤ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یعنی انسان اگر سوچنا شروع کرے کیا کیا نعمتیں ہیں. میں ایک امام بارگاہ میں گیا, ایک میرے بہت اس میں قریبی جاننے والے تھے, تو میں دیکھا ان سے کہ ان کی آنکھ بند ہے, آئیز کلوزڈ, دی آئی لڈ. ان کا شاہ صاحب کیا ہوا, کہنے لگے کہ بھئی یہ میری آئی لڈ کے مسلز جو ہیں وہ ویک ہو گئے, میں صبح اٹھا ہوں تو کھلے نہیں رہے. ڈاکٹر کے پاس گیا کہ بھئی آنکھ کھول کے دیکھا ٹھیک ہے, آنکھ دیکھ رہی ہے, تو اس نے کہا آپ کی آئی لڈ کے جو مسلز ہیں نا ہمیں ان کو دوبارہ اسٹرانگ کرنا پڑے گا, ویک ہو گئے. کہنے لگے مجھے آج ہی پتا چلا ہے کہ آئی لڈ کے بھی مسلز ہوتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کتنے اسٹرانگ مسلز ہیں جو پوری زندگی بلنک ہوتی رہتی ہے. کبھی آپ نے غور کیا؟ عزیزان گرامی انسان اللہ کی کس کس نعمت سے متعلق سوچتا ہی نہیں ہے. یہ جو کہہ رہا نا کہ کس نعمت کا شکر, میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں. نہیں عزیزان گرامی اتنی نعمتیں ہیں. سب سے بڑی نعمت دنیا کے اندر ہے ایمان. سب سے بڑی نعمت ایمان. Faith is the biggest blessing of Allah subhanahu wa ta'ala. The greatest blessing of Allah subhanahu wa ta'ala is faith, ایمان. مومن ہونا سب سے بڑی نعمت ہے. دنیا کی سب سے بڑی نعمت ایمان ہے. اللہ کو ماننا, اس کے رسول کو ماننا, ائمہ اہل بیت کو ماننا, قیامت کو ماننا, قرآن کو ماننا, عصمت کو ماننا, ولایت کو ماننا, یہ بہت بڑی نعمت ہے. حضرت عباس کو ماننا, یہ نعمتیں ہیں, ایمان ہے. سب سے بڑی نعمت ایمان. ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت صحت. احادیث کے مطابق پیش کر رہا ہوں, آپ کے حساب سے نہیں. احادیث میں آیا سب سے بڑی نعمت ایمان ہے. کبھی یہ نہ کہنا پروردگارہ نعمتیں چھن جاتی ہیں نا کچھ دیر کے لیے, پھر اس کی قدر ہوتی ہے, انسان کہتا ہے ہاں یہ نعمت چھن گئی تھی واپس آ گئی, دولت چلی گئی تھی پھر آ گئی, صحت چلی گئی تھی آ گئی. کبھی نہ کو ایمان چھن جائے تاکہ قدر ہو, کہ ایسا نہ ہو کہ جب ایمان چھنے موت آ جائے. ولایت امیر علیہ السلام پہ کیا بڑے بڑے علماء کہتے ہیں اگر ایک دعا کی ضمانت ہو تو کیا دعا مانگے, کا ایمان پہ موت, خاتمہ بالخیر. میرے جملے پہنچ رہے ہیں. سب سے بڑی نعمت یہ کہ انسان دنیا سے جب جائے تو وہ ایمان پہ ہو, مومن جائے. ولایت, اللہ کی ولایت کو مانتا ہو, رسول خدا کی ولایت کو, ائمہ اہل بیت کی ولایت کو مانتا ہو, یہ سب سے بڑی نعمت. یہ انسان جب دنیا سے جائے تو وہ مومن جائے. مومن ایمان سب سے بڑی نعمت. دوسری نعمت جناب موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پہ پوچھا پروردگارہ اگر کوئی مومن ہو اور وہ کہے کہ سب سے بڑی دنیا کی نعمت کیا ہے تو تو بتا کیا نعمت ہے, کا صحت. جس نے سب کچھ دیا وہ اللہ خود بتا رہا ہے ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت صحت ہے. دولت ہو صحت نہ ہو, دولت کسی کام کی نہیں. سب کچھ ہو صحت نہ ہو, ایسا نہیں کہ صحت بہت بڑی نعمت ہے.
صحت مند ہیں. اس کے اوپر کبھی شکر ادا کیا؟ میں نے وعدہ کیا تھا میں مختصر رکھوں گا. اب بہت سے لوگ لیٹ آئے ہیں تو کیا کروں, ان کو پڑھوں یا؟ بہت بڑی نعمت ہے یہ صحت, بہت بڑی نعمت. نعمتیں بہت بڑی بڑی اللہ نے دی ہیں. 124 علماء سے ایک عالم نے میں سوال کیا, اگر آپ سے میں ایک پوچھوں کہ دعا قبول ہونے والی تو کیا دعا مانگیں گے؟ ان کا ایمان پہ موت, خاتمہ بالخیر. بہت سے افراد جو ہیں وہ اس کی قدر نہیں کرتے. پھر دوسری صحت, بے انتہا واقعات ہیں کہ یہ کتنی بڑی قدر و منزلت ہے, انسان کو احساس ہو. کئی لوگ جو ہیں وہ دور ہو چکے ہوتے ہیں, ان کو احساس بھی نہیں ہوتا. ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں مرحوم کاشی کے نام سے, شاید نام سنا, آغا کاشی, بہت بڑے. تو اب ہوتا نا پرانے علماء بہت سے مقدس, ان کا وضو بہت لمبا, نماز طویل, تہجد, قرآن کی قرات, عبادات, ان کام یہی ہوتا ہے ان کا. کچھ لوگوں کو نشے کی عادت ہوتی ہے, کچھ کو عبادت کی عادت ہوتی ہے. میں بہت کچھ کہہ گیا ایسے جملے میں. تو اب وہ مرحوم کاشی بہت عبادت گزار, بہت مقدس. اتنے میں دیکھا انہوں نے بازار میں ان کے مدرسہ تھا, وہیں مسجد تھی, مدرسہ, اس میں پڑھاتے تھے, درس پڑھاتے تھے, نماز پڑھاتے تھے. دیکھا ایک نوجوان بازار سے آیا, اس نے جلدی دی, آغا کاشی وضو کر رہے تھے, اس نے جلدی وضو کیا, دوڑتا ہوا گیا اور نماز پڑھی, باہر نکلا. انہوں نے کہا میرا وضو ختم نہیں ہوا. انہوں نے وضو بھی کر لیا, نماز بھی ہو گئی. انہوں نے روک لیا اس کو, کہیں گے ادھر آؤ, دیا انجا, فارسی میں کہا ادھر آؤ. کہیں پہلے آؤ, جی فرمائیں. انہوں نے کہا ابھی تم نے کیا کیا اندر؟ وہ کہلوانا چاہ رہے تھے میں نماز پڑھی ہے. پھر وہ ڈانٹتے کہ یہ ایسی نماز ہوتی ہے. بچہ بھی سمجھدار تھا, اس نے کہا مجھے پتا یہ آغا کاشی ہے. اس نے کہا ابھی کیا کیا تم نے یہ مسجد میں؟ کہنے کچھ نہیں, ہیچ کچھ نہیں, نتھنگ. انہوں نے کہا کیا مطلب کچھ نہیں؟ بھئی ابھی تم میرے سامنے وضو کر کے مسجد میں گئے تھے, تم نے کیا کیا؟ کہنے کچھ نہیں. کہنے میں نے خود دیکھا تم نماز پڑھ رہے تھے, یہ نماز نہیں تھی. کہیں گے نہیں. اب وہ چپ ہو گیا آغا کاشی. کہیں گے پھر تم نے کیا کیا؟ کہنے کچھ نہیں. کہنے لگے تو تم کیا کرنے آئے تھے؟ کہنے لگے اللہ کو بتانے آیا تھا, میں باغی نہیں ہوا. جملے پہنچ گئے. محمد کہا میں اللہ کو بتانے آیا تھا, میں باغی نہیں ہوا. نوجوان نے یہ جملہ کہا, وہ پھر دکان پہ اپنی واپس چلا گیا. آپ کے ساتھ کام کر رہا ہوگا دکان پہ, وہ چلا گیا. آغا مرحوم کاشی کے نا آنسو بہنے لگے, رونے لگے. اتنے میں ان کے شاگرد آ گئے سب. آغا کیا بات ہے, طبیعت ٹھیک ہے؟ بڑھاپا تھا, بزرگ. ہاں طبیعت ٹھیک ہے. بیوی بیمار ہے آپ کی؟ نہیں وہ بھی ٹھیک ہے. پھر کیوں رو رہے ہیں؟ اب مجھے سوال ہوتا ہے ٹپیکل سوال کہ یہ خود بیمار ہوں گے پھر بیوی بیمار ہوں گے, دونوں بوڑھے بیچارے ہیں. انہوں نے کہا نہیں, نہ میں بیمار ہوں نہ بیوی بیمار ہے. پھر کیوں اتنا رو رہے ہیں, کیا بات ہے؟ کہ ابھی ایک جوان یہ بتا کے گیا ہے کہ میں نے نماز نہیں پڑھی, میں اللہ کو بتانے آیا تھا, میں باغی نہیں ہوا. I'm not a traitor, I still belong to you. I'm not your enemy. میں اللہ کو یہ بتانے میں باغی نہیں ہوا, میں ابھی بھی تیرا ہی ہوں, جیسا بھی ہوں. کہ اس جوان نے تو اللہ کو بتا دیا میں باغی نہیں ہوا, میں کس منہ سے بتاؤں؟ لیکن جس کا جتنا رتبہ بلند ہوگا اس کا اتنا ہی ٹرائل, امتحان, اس کا جملہ اتنا ہی سخت ہوگا. تو اس جوان نے, وہ بازار میں دکان لگاتا ہے, وہ تو اللہ کو بتا کے چلا گیا میں باغی نہیں ہوا, میری نماز ایسی پڑھی ہے میں باغی نہیں ہوا. میں کیسے بتاؤں اللہ کو؟ شاگردوں نے ان کو سنبھالا, بٹھایا, آغا درس دیا. کئی مہینے گزر گئے. اکثر ان کے شاگرد کہتے ہیں وہ ایک ہی بات دہراتے رہتے تھے, اس جوان نے تو اللہ کو بتا دیا باغی نہیں ہوا, میں کیسے بتاؤں؟ بعض کا جسے ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں نا یہ کیا ہے, وہ پہنچا ہوا ہوتا ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں علی کا غلام ہے, قمبر ہے, انہیں نہیں پتا یہ علی کا غلام ہے. محمد. بعض لوگ بہت پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. حضرت کمیل ابن زیاد, حضرت میثم تمار, حضرت قمبر, حضرت مالک اشتر, یہ بڑے جلیل القدر ہیں, لوگ انہیں نہیں سمجھ سکتے. حضرت میثم تمار ٹھیلا لگاتے تھے. ٹھیلا سمجھتے ہیں؟ یعنی وہ بھی کیا, ان کے پاس یہ جو کھجورے بیچتے تھے وہ گودام نہیں تھا ان کا, دکان نہیں تھی بیچارے, ٹھیلا لگاتے زمین پہ بیچارے کھجور. لیکن اتنے مولا کو عزیز و محبوب تھے کہ اکثر کوفے میں دیکھا گیا کہ مولا پوچھ رہے ہیں, میثم تمار کو تو نہیں دیکھا,
ویسے میں تمار کو تو نہیں دیکھا. کہا مولا جب پورے کوفے کو پتا ہے مسجد کوفہ کے باہر بیٹھا ٹھیلا لگا کے کھجور بیچ رہا ہوگا, کھجوروں کا موسم میں تو خربوزہ بیچ رہا ہوگا, خربوزہ نہیں تو تربوز, پھل بیچتے تھے, وہ بھی تھوڑے تھے. جب سارے کوفے کو پتا ہے تو مولا علی کو نہیں پتا؟ مولا کو بھی بھائی مولا سب ساری کائنات کے حالات بتا رہے ہیں. جبرائیل کہاں ہے, یہ کہاں ہے, وہ کہاں ہے, سب بتا رہے ہیں, انہیں نہیں پتا. مولا یہ نہیں کہ پوچھ رہے میں سے میں تمار کا ہے, مولا دنیا کو پوچھ پوچھ کے بتا رہے ہیں دیکھو مجھے کتنی محبت ہے. مولا اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں. مجھے میں سے میں تمار, میں سے میں کہاں, میں میرا محبوب ہے, صرف مجھ سے محبت نہیں کرتا. حضرت میں سے میں تمار نے پوچھا تھا نا, وہ مولا سے نہیں کہلوانا چاہ رہے تھے, پوچھنا نہیں چاہ رہے تھے ڈائریکٹلی کہ مولا آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں یا نہیں. پوچھنا تو یہی چاہ رہے تھے نا, آپ بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں, صرف میں آپ سے محبت کرتا ہوں. تو آئے کہا مولا کیسے پتا چلے کسی کا کہ اس کو آپ سے محبت ہے یا نہیں. مولا مسکرائے, کہا میں سم دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں, بہت آسان ہے. کہا نہیں مولا اپنے دل کا تو پتا ہے, اگلے کے دل کا کیا پتا ہے. یعنی وہ کہنا چاہ رہے تھے مجھے تو اپنے دل کا پتا, میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں, مجھے آپ کے دل کا کیسے پتا چلے کہ آپ کو بھی مجھ سے محبت ہے یا نہیں. لیکن وہ ڈائریکٹلی پوچھنا نہیں چاہتے تھے, بے ادبی نہ ہو جائے, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. جو چاہنے والا ہوتا ہے نا وہ بڑا ادب والا ہوتا ہے, بڑے ادب سے انہیں پوچھا کہ مولا کیسے پتا چلے کسی کو آپ سے محبت ہے یا نہیں. مولا نے کہا بڑا آسان ہے. کہا نہیں مولا یہ تو بڑا مشکل ہے, دوسرے کے دل کا کیا پتا. مولا نے کہا میں سے میں تمار, اپنے دل میں دیکھو جتنی تمہیں مجھ سے محبت ہے اس سے زیادہ مجھے تم سے ہے. مولا نے ان کو جواب دیا تو کتنا کہا کہ میں سب میں خود اپنے ہاتھ سے جنت میں لے کے جاؤں گا. یہ بڑا رتبہ ہے. اب لوگوں کی نظر میں کیا, ٹھیلا لگاتا ہے بیچارہ, پھل بیچتا ہے, کہاں, مسجد کوفہ کے باہر. یہ نہیں پتا یہ ٹھیلا لگانے والا علی کو کتنا محبوب ہے.